بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین، 72 نیوز پر اپنے حصے کی شمع کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرؤف گوندل. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سوشل میڈیا پر 72 نیوز پر تمام ویلفیئر کمیٹیوں کی کوریج اور تمام ویلفیئر کمیٹیوں کو پروموٹ کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارے ضلع میں ویلفیئر کاموں کا جال بچھے، اور اس سلسلے میں ہمیں کافی حد تک کامیابی ملی ہے، کیونکہ جب سے ہم نے 72 نیوز پر اس مہم کا آغاز کیا ہے، لوگوں کے کاموں کو اجاگر کیا ہے، اور جو ہمارے بھائی اپنی نیک کمائی سے لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں، جب سے ہم نے ان کو پروموٹ کیا ہے، ان کے خیالات آپ تک پہنچائے ہیں، تو اس کام میں بھی تیزی آئی ہے. کیونکہ نیکی کی طرف جب لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ فلاح کا کام کر رہے ہیں، تو دوسرے گاؤں میں بھی یقیناً یہ شوق پیدا ہوتا ہے، یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں. تو اس لحاظ سے ہمیں کافی حد تک کامیابی ملی ہے، اور یہ سب آپ کی دعاؤں اور آپ کے تعاون کی وجہ سے ہوا ہے. 72 نیوز پر جتنے بھی ہم پروگرامز کر رہے ہیں، اس میں ہمیں جو خصوصی تعاون حاصل ہے وہ ہے نذیر میموریل ہاسپٹل ملکوال، العنایت مارکیٹ ڈھوک جوڑی اور ممتاز فلنگ اسٹیشن لیدر کلاں. ان کا خصوصی تعاون ہے، اور ان کے تعاون کی وجہ سے ہم یہ پروگرامز جو ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور یہ پروگرام پاکستان اوورسیز ایئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے اور طارق صاحب کے خصوصی تعاون سے بھی ہم جاری رکھنے میں ہمیں آسانی ملتی ہے، کیونکہ اس کے کافی معاملات ہیں جو تعاون کے محتاج ہیں، اور انہی کے تعاون کی وجہ سے ہم ان پروگرامز کا سلسلہ جو ہے وہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. آج کا ہمارا جو ہے وہ ویلفیئر کے حوالے سے نہیں ہے، تھوڑا مختلف ہے. آج کا ہمارا موضوع غریب نادار مستحق بچیوں کے حوالے سے ہے کہ ان کا جو نکاح کا فریضہ ہے ان کو کس طرح ہم مل کر ادا کر سکیں، اور اس شادیوں کے پروگرام میں ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ جو مخیر حضرات ہیں جن کے پاس پیسے کے ریل پیل ہے ان کو شامل کر سکیں، تاکہ جتنے بھی مستحق ہمارے ارد گرد غریب نادار خاندان ہیں وہ اس وجہ سے جو اپنی بچیوں کی شادیوں کا فرض ادا نہیں کر پاتے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ہم کیوں نہ ان وسائل والے لوگوں کے ساتھ بات کریں، ان سے رجوع کریں، ان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ بھی اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں. جس طرح آپ کو علم ہوگا کہ ناصر عباس طارق صاحب کی سرپرستی میں ہم نے پاکستان اوورسیز ایئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے جو منڈی بھاولدین میں نادار اور مستحق بچیاں ان کی شادیوں کی ایک تحریک شروع کی ہے، اور اس میں اب تک ہمیں جو کامیابی ملی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو یہ بتاتے ہوئے بھی مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اب تک ہمارے پاس تقریباً 30-35 بچیوں کے نکاح کے جو اخراجات ہیں ان کی کنفرمیشن ملی ہے، جس میں ہمارے آج کے جو معزز مہمان ہیں اس پروگرام میں، جن کا نام آپ کو بتاتا چلوں، ندیم اللہ راں صاحب ہیں. ان کا تعلق ڈوک جوڑی سے ہے، ضلع منڈی بہاولدین کی معروف شخصیت ہیں، ڈوک جوڑی کی پہچان ہے. ویلفیئر کے حوالے سے ان کا کردار جو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہاں کہیں ویلفیئر کے کاموں میں ان کو بلایا جاتا ہے تو سب سے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے شادیوں کے حوالے سے جو ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے جس کی سرپرستی ناصر عباس طارق صاحب کر رہے ہیں، اس میں 5 بچیوں کی شادیوں کا جو اخراجات ہیں وہ ادا کرنے کا اعلان کیا ہے. لیکن ابھی تک ہم جو ہے وہ لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کریں، اور جتنے زیادہ ڈونرز ہوں گے ان پر مشتمل ایک بورڈ بنایا جائے، اور اس بورڈ کے جتنے ممبران ہیں وہ مشاورت سے فیصلہ کریں کہ ہمیں یہ شادیوں کا کام کس طرح کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کا کیا عمل ہوگا. یہ ابھی بتانا کہ ہم کب شروع کریں قبل از وقت ہے، لیکن جو انفرادی طور پر ڈونرز اس پروگرام میں حصہ لینے کا اعلان کر رہے ہیں ان کو ہم پروگرام میں بلا کر ان کے خیالات، ان سے گفتگو جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تو سب سے پہلے میں ندیم اللہ راں صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے آج پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو مہم ضلع منڈی بہاولدین میں شادیوں کے حوالے سے چلی ہے، اس میں آپ نے 5 بچیوں کے جو شادی کے اخراجات ہیں وہ ادا کرنے کا اعلان کیا ہے. بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نوازا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ارد گرد اپنے جو قریب ترین حقدار لوگ ہیں ان پر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر رزق دیا ہے تو اس کا حساب بھی لے گا.
اور اس کے درست استعمال سے ہی رزق میں برکت آتی ہے، رزق میں پاکیزگی آتی ہے، کیونکہ عیش و عیاشی کے لیے اور دیگر ایسی رسومات جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر پیسہ خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پیسہ وہی خرچ کرنا چاہیے جہاں ہمیں ثواب بھی ملے، برکت بھی ملے اور دوسروں کا بھلا بھی ہو۔ تو آپ کی خدمات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ آپ نے یہ جو 5 بچیوں کی شادیوں کا اعلان کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں بھی ایسے مستحق لوگ ہیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، یا پھر ہمیں ضلعی سطح پر جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ ہم اجتماعی شادیاں کریں گے تو اس پلیٹ فارم سے ہمیں مختلف گاؤں سے لوگ ڈھونڈنے ہوں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس بارے میں کیا مشورہ دیں گے اور کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں 72 نیوز کا اور عبدالرحمن صاحب آپ کا، ناصر طارر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہر وقت بار بار موقع دیتے ہیں کہ اچھے کاموں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ویلفیئر کی تنظیموں کو مطلب ہے مضبوط آپ نے کیا ہے۔ آپ کے 72 نیوز کی آواز کی وجہ سے منڈی بولدین کے کافی جو گاؤں ہیں ان میں بہت سارے ترقیاتی کام ہوئے ہیں، اور الحمدللہ آگے بھی انشاءاللہ آپ جس طرح کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن ہمارا دل بولدین جو ہے وہ ایک مثالی ضلع بنے گا۔ اور شادیوں کے حوالے میں آپ نے جو سوال کیا ہے وہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں نہیں بلکہ سب گاؤں میں اس طرح کے مستحق بچیاں اور حقدار لوگ ہیں جن کی شادیاں جو ہے وہ ہمارے پاس، جس کے پاس وسائل ہے کرنا تو اس نہیں ہے، تو میرے خیال میں اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے آپ اپنا حصہ نکالیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور ہمارے گاؤں میں ہے تقریباً سمجھ لیں کہ مستحق بچیاں ہیں، انشاءاللہ ہم نے ان کو دعوت دی ہے اور وہ اپنی بچیوں کے رشتے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب ان کے رشتے ہو جاتے ہیں تو ہم بچیوں کو گمائے جیز اور کھانے کے ساتھ رخصت کریں گے۔ اور اس کے بعد اگر دیکھیں کہ اپنا ناصر طارر صاحب ہیں، جس طرح ہمارے پاس منڈی بول تھی تقریباً 30-35 بچیاں جو ہیں ان کی شادی کے جو ہے وہ آگے ہیں، کچھ لیدر کلاں کے محتاط طارر صاحب، کچھ آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی دے اور آپ کے رزق میں اضافہ کرے۔ تو یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ اکٹھی کرنی ہے یا اپنے اپنے گاؤں کی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ، یعنی کہ ہم نے 5 بچیوں کا اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ جب ان کے رشتے ہو جاتے ہیں تو ہم جلد از جلد ان کا جو ہے وہ شادی کریں گے اور ان کو جہیز اور ان کو کھانا انشاءاللہ دیں گے۔ دیکھو میں تو یہ کہتا ہوں گوندر صاحب کہ اگر اچھا کام ہے تو اس کو میرے خیال میں تھوڑا جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے، اور تاکہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا کام اگر کوئی دیکھ کر ایک بھی بچی کا فرض ادا کر دے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر دے گا اور اس آدمی کو بھی دے گا۔ تو باقی انشاءاللہ سب کی مشابہت۔ رانا صاحب، اب تک میرے پاس جو معلومات ہیں، جو ایک جائز مناسب ایک بچی کی شادی کے لیے چیزیں چاہیے اور اس کے ساتھ کھانا بھی 10-12 بندے ایک سائڈ سے ہو جائیں، 10-12 بندے دوسری سائڈ سے، اب تک جو اس کا ہے کوٹیشن وہ تقریباً 1,20,000 کے لگ بھگ ہے۔ تو میں نہیں یہ سمجھتا کہ ہمارے دیہاتوں میں ہمارے ارد گرد ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کو 1,00,000-1,50,000 روپے دینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے صرف اپنی ترجیحات کا، اس فلاح کے کام سے دلچسپی کا اور فلاح کے کام کو پروموٹ کرنے کا۔ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈھوک جوڑی کے بے شمار ایسے نوجوان ہیں جو بیرون ممالک بہت اچھے سیٹ ہیں، ان کے بزنس ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی بھی نہیں ہے، تو ان کو بھی دعوت دی جائے تاکہ وہ بھی اس کارِ خیر میں شامل ہوں۔ اسی طرح نہ صرف ڈھوک جوڑی بلکہ جہاں جہاں بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کو یہ جو شادیوں والا پروگرام ہے اگر وہ دیکھ رہے ہیں یا نہیں بھی دیکھ رہے تو ان تک ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو تک یہ پیغام پہنچائیں کہ 1.5 لاکھ سے 1.25 لاکھ سے ایک بچی کی شادی ہو جاتی ہے، تو آپ بھی اس کارِ خیر میں حصہ لیں۔ اور یہ شادیاں جو ہیں یہ کوئی کسی نے نہ اپنی مشہوری کے لیے کرنی ہے، نہ کسی نے یہ دکھانے کے لیے کرنی ہے کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، یہ تو کرنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے
اور ہم سب جو بھی تبدو کر رہے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو توفیق دی ہے، ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم سے اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، اور لوگوں کی فلاح کا جو ذریعہ ہے، یہ جو لوگوں کی بھلائی کا راستہ ہے، بلا شبہ یہ سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے اللہ کو راضی کرنا آسان ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خلوص دل سے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کام پر توجہ مرکوز رکھیں۔ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یقیناً اللہ کی ذات خرچ کرنے والے کے رزق میں اضافہ فرماتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ میرے راہ میں خرچ کریں، میں آپ کو اس کا کئی گنا زیادہ جو ہے وہ رزق بڑھا دوں گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں دیگر دوست بھی اس مہم کا، اس تحریک کا حصہ بنیں گے؟ وہ بھی اس کار خیر میں حصے دار بنیں گے؟ بالکل، ہمارے گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں ان کے بہت اچھے کام ہیں ادھر باہر ملک میں، تو انشاءاللہ ضرور بنیں گے۔ اور میرے خیال میں ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ جتنے ہمارے اوورسیز بھائی ہیں، میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ ہمارے ہیرو ہیں، اور جو بھی کوئی کام ہم شروع کرتے ہیں ادھر اپنے گاؤں میں، تو ہمارے اوورسیز بھائی جو ہے وہ کسی قسم کی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتے۔ اور ہماری جو یہ آپ کے سامنے مطلب ہے کہ ہماری ویلفیئر سوسائٹی جو ہے، یہ دیکھو نا کہ ابھی تقریباً 6 ماہ ہوئے ہیں، 6 ماہ بھی نہیں ہوئے، 5.5 ماہ میرے خیال میں ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کتنے کام کیے ہیں سارے اوورسیز بھائی جو ہیں ان کی مدد سے۔ اگر یہ اچھا کام ہے انشاءاللہ ہم نے جو یہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ ہمارے گاؤں میں ایسے بہت زیادہ بھائی ہیں جو کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 5 بچیوں کی ہم نے اعلان کیا ہے، تو میرے خیال میں ہمارے گاؤں میں ایسے بھی ہیں ہمارے بھائی جو 10 12 15 بچیوں کی بھی شادی کریں تو ان کو فرق نہیں پڑتا۔ تو انشاءاللہ یہ ہے کہ اچھے کام کو جب ہم یہ سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے تو میرے خیال میں بہت زیادہ کام ہے۔ میں نے اس سال جو ہے نا فصل کا اوشر پہلے ہم نے کبھی سوشل میڈیا پر نہیں ڈالا، اس سال ہم نے اپنا فصل کا اوشر جو ہے نا اس کی ایک میں نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالی تھی، تو الحمدللہ مجھے تقریباً 10-12 میسج بھی آئے ہیں اور بھی آئی ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے ہمارے کسان بھائیوں نے، اور انہوں نے الحمدللہ 100% مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ انہوں نے اوشر دیا ہے۔ اس لیے دیا ہے کہ ہم نے وہ سوشل میڈیا پر ڈالا تھا، وہ دیکھا فیس بک پر، یہ واٹس ایپ وغیرہ کہ یہ اچھا کام ہے، برا نہیں ہے۔ ہماری الحمدللہ فصل کی جو اوسط آئی ہے فی ایکڑ ہماری 42 بوری، مطلب 1 ایکڑ سے اوسط آئی ہے، تو اس میں ہم نے اوشر کا حصہ دیا ہے۔ اوشر ویسے دے رہے ہیں ہم اپنے باؤ اجداد سے اوشر دے رہے ہیں، اس سال جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈالا ہے، تو اس کی وجہ سے 10-12 ہمارے کسان بھائی جو ہیں انہوں نے انشاءاللہ اس طرح اگر ہم یہ شادیاں کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے جب ہم نیکی کے کاموں کو پروموٹ کرنے کا، ویلفیئر کے کاموں کو اجاگر کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے۔ یہ 72 نیوز اپنی مدد آپ کے تحت اور چند مہربانوں کے تعاون کی وجہ سے جتنے بھی پروگرامز کر رہی ہے اور جتنے لوگوں کو بھی پروموٹ کر رہی ہے، اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ فلاح کے کام میں تیزی آئے، لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوں، اور جو ہمارے غریب اور متوسط طبقہ ہے اس کو سہولیات جو ہیں وہ میسر آئیں۔ اب دیکھیں اگر یہ ویلفیئر کے حوالے سے 72 نیوز دیگر پلیٹ فارم سے یہ مہم شروع نہ کی جاتی تو آج سبھی گاؤں میں صاف پانی نہ ملتا، آج سبھی گاؤں میں گلیاں اور نالیاں صاف نہ ہو رہی ہوتی، آج گاؤں میں جو کو ماہانہ راشن کی مد میں یا نقدی کی صورت میں پیسے مل رہے ہیں وہ نہ مل رہے ہوتے۔ یہ سبھی لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہے ہیں، بے شک وہ ثواب کی خاطر سے کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ان کو متوجہ کیا ہے تو وہ اس کام کی طرف آئے ہیں۔ سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کے حوالے سے جب سے ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر وہ وائرل ہوئی تو یقیناً لوگوں کا دھیان اس طرف گیا، لوگوں کو بھی احساس ہوا کہ ہمیں بھی اوشر کی ادائیگی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اسی وجہ سے ہم سوشل میڈیا یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کو ہر اس بندے کے لیے اور ہر اس ویلفیئر سوسائٹی کے لیے
بالکل ہر وقت حاضر ہے، جو آ کر اس پر فلاح کی باتیں کرنا چاہے، جو فلاح کے کام کو اجاگر کرنا چاہے. یہ جو شادیوں کا سلسلہ چلا ہے انشاءاللہ یہ بھی آپ سب بھائیوں کے تعاون سے، مدد سے اور دیگر جتنے بھی سن رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ وسیس بھائی جب اس طرف بھی متوجہ ہوں گے تو ضلع منڈی بہاؤالدین میں کوئی ایسی بچی نہیں رہے گی جو وسائل کی وجہ سے یہ اس فرض سے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. یقیناً جب اوورسیز اس طرف جائیں گے اور اپنے وسائل کا رخ ان غریبوں کریں گے تو ضلع منڈی بہاؤالدین میں ہر بچی جو ہے وہ اپنے وقت پر اور اچھے ماحول میں جو ہے وہ اپنے گھر سے رخصت ہوگی. اس کا یہ نکاح کا جو فریضہ ہے وہ پورا یقین ہے اس میں ہر خاص و عام اور بالخصوص ہمارے جو مخیر حضرات ہیں وہ ضرور حصے دار لیں گے. جی آپ اپنی ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. یقیناً آپ کی ویلفیئر نے بہت اچھے کام کیے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب مل کر پہلے سے بھی بڑھ کر اپنے گاؤں کی خدمت کریں گے. اپنی کمیٹی کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں ندیم اللہ رحان صاحب؟ آج کل آپ کی کیا سرگرمیاں ہیں اور آپ کے کون سے کام جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، کون سے منصوبے جا رہے ہیں؟ جی ہمارے کافی کام ہیں وہ جو ہو گئے ہیں. ہمارے راستے کے بہت ساری پرابلم تھی وہ ہم نے ٹاپ ٹائر لگوائی ہے. 2 واٹر فلٹریشن پلانٹ ہمارے لگے ہیں. کافی کام ہے. قبرستان جو ہیں ان پر اپنے جو گڈھے تھے ان پر مٹی ڈلوائی، یعنی 2 بار ان کو سپرے کروایا. لائٹس لگی ہیں، ڈرم لگے ہیں. جو کچرا جو ہے وہ روزمرہ کا مطلب سیپر آتے ہیں منڈی سے، 3 سیپر ہیں. پہلے 6 تھے، اب ہم نے 3 کر لیے ہیں. تو گلی نالیاں جتنی ہیں، جو نالیاں ٹوٹی ہوئی تھی وہ بھی مرمت ہو گئی ہیں. اب ہمارا ایک کام ہے جو بہت زیادہ مسئلہ پریشانی ہے، یہ ہمارا نکاسی کا. یہ ہمارے MNA صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ جلد از جلد اس کی گرانٹ شرانٹ بھی ہو گئی ہے اور اس کا ٹینڈر بھی ٹھیکیدار بھی ہے. اس وجہ سے یہ تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، لیکن ہم اب یہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگر 1-2 زیادہ نہیں، 1 یا 2 دن، کل یا پرسوں اگر ہم رابطہ کریں گے. MNA صاحب سے وہ بیٹھ گئے ہیں. عادل سے میرا رابطہ ہوا تھا، اپنا عجیب صاحب کے جو ان سے کل بھی بات چیت ہوئی ہے. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ جلد کام سٹارٹ ہوگا، لیکن ہم انشاءاللہ یہ 1 یا 2 دن بعد یہ کام جو ہے وہ بھی ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں. اگر وہ نہ بھی کریں تو ہم اپنی مدد ہے اپنی ویلفیئر کے ذریعے جو ہمارا تقریباً 5-6 ایکڑ جو ہے وہ سیوریج یا کھال بن جائے تو ہمارا جو یہ مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو جاتا ہے. اگر یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویلفیئر نے ضلع کراس کر لی ہے کاموں کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، کرنا تو یہ ہے نا کہ جتنا فنڈ آ رہا ہے ہمارے پاس، جتنا فنڈ ہے الحمدللہ ہمارے پاس یہ سمجھو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے جتنا فنڈ آیا ہے اتنے کام میں کام بھی کروا دیے ہیں. اور بہت سارے کام تھے ہمارے گاؤں کے، کافی سارے کام اب الحمدللہ ہمارے گاؤں میں کوئی آئے تو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے گاؤں میں کچھ کام ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہمارے اوورسیز بھائی جو ہیں جو باہر سے آتے ہیں وہ ماشاءاللہ مبارکباد دیتے ہیں کہ یار بہت زیادہ کام ہوئے ہیں ہمارے گاؤں میں. اور ہمارے جو اوورسیز بھائی باہر ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس سے ہمارے کاموں پر مطمئن ہیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جلد 2021 ختم ہونے تک انشاءاللہ ہمارے گاؤں کے سارے معاملات جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے. وہ پہلے بھی میں تو 3 دفعہ یہ انٹرویو میں کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ اگر ہمارے اوورسیز بھائی تعاون کریں تو انشاءاللہ 2000 تک ہمارے کام جو ہے سارے ٹوٹل کلیئر ہو جائیں گے. بالکل ناظرین، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی مختلف لوگوں کو مدعو کیا تھا، مختلف مذہبی رہنما جو ہیں ان کو بھی بلایا تھا اور ان سے بھی اس سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ یہ جو منڈی بہاؤالدین میں شادیاں دیر سے ہوتی ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں. شادیوں پر جو بے دریغ پیسہ کیا جاتا ہے ضلع منڈی بہاؤالدین میں، تو اب ایک نئی دوڑ شروع ہوئی تھی. اب اللہ کے فضل سے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہیلی کاپٹر پہ برات کا آنا اور پھر موبائل ہوا میں اچھالنا، یعنی یہ جو احساس برتری ہے اس کی وجہ سے بھی کافی مسائل پیدا ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین میں. تو اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس مائنڈ سیٹ کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے لاکھوں کروڑوں روپے ایک شادی پر خرچ کرنا.
اس سے کہیں زیادہ اگر ہم دوسری طرف توجہ دیں، انہی پیسوں سے کتنے لوگوں کی، کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، کتنی بچیاں جو بیچاری 1.5 لاکھ کی وجہ سے یہ نکاح کے فرض سے بالکل پیچھے ہٹی ہوئی ہیں، جن کے والدین بیچارے 1.5 لاکھ روپے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بچی کا نکاح وقت پر نہیں کر پاتے، اور اس نکاح کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ جانے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان گناہ کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، یہ انسانی نفسیات ہے، کیونکہ ہم سبھی انسان ہیں، ہم میں سے کوئی فرشتہ تو نہیں ہے۔ تو یہ جو شادیاں دیر سے ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا برائیوں کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں، یقیناً وہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ جو بے دریغ پیسے کا استعمال ہو رہا ہے، اسے بھی ہمارے معاشرے میں ایک طرف اگر احساس برتری کے لیے لوگ بڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف احساس کمتری بھی بڑھ رہا ہے۔ جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، جب وہ اس طرح کی شادیاں دیکھتے ہیں تو ان کا حوصلہ اور زیادہ پست ہو جاتا ہے۔ تو جن احباب کے پاس پیسے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، ان کو بھی تھوڑا سا اپنا ذہن تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی یہ جو دنیا ہے ان کو بہتر انداز میں سارا انجام دینے کی ضرورت ہے، تاکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بھی پسند نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی بلا وجہ دل آزاری کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، آپ اپنے آپ کو بڑا اگر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ہیلی کاپٹر پر شادی کی لے آئیں یا آپ ہوا میں ڈالر اور پاؤنڈ پھینکیں تو آپ بڑے بن جائیں گے۔ بڑا وہی ہے جو اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتا ہے۔ تو ہمیں سبھی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے کاموں میں دال پیدا کریں۔ یہ جو جتنی بھی ہندوانہ رسم و رواج ہیں، ان سے اب باہر نکل آئیں۔ اب پاکستان کو بنے ہوئے بھی 70 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ابھی تک ہندوانہ رسم و رواج کو مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں ابھی تک اس فرق کا بھی نہیں پتہ چلا کہ ہمارے دین نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ ہم شادی، برات، ڈھول، یہ سارے مہندی، ناچ گانا، اس کو ہم شادی کا ایک ضروری جز بنائے بیٹھے ہیں، حالانکہ اسلام میں، دین میں اس کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے بھی اس طرح کا اہتمام ہرگز نہیں کیا تھا۔ چند چیزیں جو دین کی پہچان ہے، جن کی وجہ سے دین شروع ہوا ہے، انہوں نے بھی بالکل اعتدال سے کام کیا۔ ہم سبھی اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ اور محبت کا جو شور ہے وہ ہر وقت کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم میں کمیاں ضرور ہیں۔ ہم ان کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں، ہم ان کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں، اس پر عمل کرنے سے گریزاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، اور ان سے عشق جو ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے کردار سے بھی نظر آئے، ہماری باتوں سے بھی نظر آئے، ہمارے عمل سے بھی نظر آئے۔ ہم دعوے بہت کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ بالکل دعووں کے برعکس ہے۔ دعوے ہمارے ایک طرف، لیکن عمل اگر دیکھا جائے تو وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، حقوق و فرائض کا خیال رکھیں، اور جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو بہتر سے بہترین طریقے سے خرچ کریں، تاکہ معاشرے میں بہتری آئے، لوگوں کی بھلائی پر خرچ کریں۔ یہ جو کروڑوں اربوں والے لوگ ہیں، خدا را آپ بھی اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں، فلاح کی طرف آئیں، ان لوگوں پر پیسہ خرچ کریں جو آپ کے پیسوں کے منتظر ہیں، جو 2 وقت کی روٹی کھانے سے قاصر ہیں۔ وہ لوگ جن کی بچیاں 1.5 لاکھ روپے کی وجہ سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ کروڑوں کی تشہیر سے آپ کو یہ بھلائی کا کام کرنے سے زیادہ ثواب بھی ملے گا، اور اس کام کا سب سے جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مطلب اس میں نقصان والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو ندیم بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ جو کروڑوں روپے خرچ لوگ کر رہے ہیں، یا یہ جو منڈی والدین میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، بڑی گاڑی، بڑا ہیلی کاپٹر، بڑے بڑے سسٹم، بے فضول رسومات میں پیسہ خرچ کرنا، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکتے ہیں کہ پلیز ان چیزوں کو چھوڑیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کی طرف آئیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی ممکن ہے، لوگوں کو قائل کرنا ممکن ہے؟ جی بالکل یہ ممکن ہے، یہ ناممکن والی بات نہیں ہے گوندر صاحب۔ ہمارے پاس اس ٹائم سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے۔
ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ اچھا کریں گے تو انشاءاللہ اچھے کرنے کی ہمیں جو ہے ہماری نسل جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اچھا کرے گی، وہ دیکھے گی کہ ہمارے جو یہ مطلب ہے پچھلے بزرگ گزر گئے ہیں یا ہیں اچھا کر رہے ہیں، ہمیں اچھا کریں گے۔ چلو اس اپنا جو ہم سے آگے جو نسل آئے گی اس پر ضرور اثر پڑے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ ہے اسلام میں نکاح کا لفظ ہے، یہ نکاح سے ہم نے وبا بنا لی ہے، جب ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ چلو یہ ہماری مطلب پیسہ آ گیا وسیع بھائی ادھر ہمارے ہیں باہر ہیں ادھر کام ٹھیک ہے، اگر ادھر سے تو منجی یا گندم سے یا گنے سے شادی کرنی ہو تو ادھر تو بالکل اس طرح کی رسم میں جو ہے وہ بالکل فضول رسم نہیں ہوتی۔ جو باہر سے آتے ہیں ہمارے بھائی پیسہ لے کر آتے ہیں وہ یہ سب کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر بندہ یہ سمجھ لے کہ میں 15 لاکھ روپیہ شادی پر میں خرچ کرنا ہے، ایک میں مثال دیتا ہوں، تو اس سے 10 بچیوں کی شادی ہونی ہے، یعنی کہ 1.5 روپے بچی پر آئے خرچ تو 10 بچیوں کی شادی ہونی ہے۔ تو ہر بندہ ایک 15 لاکھ کے اوپر ایک یہ ذہن بنا لے کہ میں نے ایک بچی کی شادی اس پر بے شک وہ 15 کروڑ اگر لاکھ کے اوپر وہ 30 لاکھ پر جاتا ہے 2 بچیوں کی کر دے، وہ 60 لاکھ پر جاتا ہے تو 4 بچیوں کی کر دے۔ اس طرح ایک ذہن بنا لے کہ میرے 15 لاکھ پر ہمارا جو 1.5 لاکھ ہے وہ ایک بچی کو میں نے رخصت کرنا ہے، اور وہ رخصت کرے گا تو انشاءاللہ اس کی میں عزت بھی ہوگی مقام بھی ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں یہ نہیں کہ دنیا میں وہ انشاءاللہ آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جیسے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اضافہ ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے بھی اللہ کے کرم و فضل سے جو ہے صدقہ خیرات عشر وغیرہ یہ دے رہے تھے، لیکن جس طرح اب ہم اپنا عید پیکج پر اپنا عید پر ہم نے ایک پیکج لگایا 80 گھرانے کو میں ہم نے راشن تقسیم کیا، قربانی کی عید پر ہم 80 گھر کو جو ہے وہ میں اپنا گوشت تقسیم کیا قربانی عید پر، تو ہمارے انشاءاللہ رزق میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جو دیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں 100% انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے، اور اس کی بہت زیادہ جلدی سے واپسی آئی ہے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ کہہ چکا تھا، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں لوگ انفرادی طور پر بہت بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ معاشرے میں جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کے کام آئیں، لیکن یہی کوشش اگر ہم اجتماعی طور پر کریں، مثلاً آپ کے گاؤں میں اگر سبھی لوگ اکٹھے ہو کے ایک لائے عمل بنا لیں کہ دیکھیں بھئی ہم ہر سال اتنی زکوٰۃ اتنا عشر اتنا فلاں مد میں پیسہ دیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم سبھی ایک جگہ یہ پیسہ اکٹھا کر کے جو کام پہلے کرنے والا ہے اس کو کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے گاؤں میں شادیاں کرنے والی ہیں 20 گھروں کی یا 40 گھروں کی، تو جب آپ سبھی دینے والے ایک اکٹھا لائے عمل بنائیں گے تو 40 بچیوں کی شادیاں ایک ماہ میں ہو سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہر بندہ انفرادی طور پر پیسے دے مستحقین کو، کیونکہ مستحقین اگر آپ گھما پھرا کر دیکھیں تو گاؤں میں وہی 20-30 گھرانے ہوتے ہیں، اس کو اگر 100 دینے والے ہوں تو بھی انہوں نے انہی گھروں میں دینا ہے، اگر 50 دینے والے ہوں تو بھی انہوں نے انہی گھروں میں دینا ہے، کیونکہ ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے گاؤں کے حد تک لوگوں کی مدد کرے۔ تو اس طریقہ کار کو بھی ہمیں تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اجتماعی پلیٹ فارم سے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نتائج حاصل کر سکیں۔ ضلع منڈی بہاولدین میں جہاں ویلفیئر کے کاموں میں اوورسیز کا ایک مرکزی کردار ہے، وہاں یہ جو فضول خرچی ہے اس میں بھی اوورسیز کا پہلا نمبر ہے، کیونکہ زیادہ پیسہ جو ہے وہ بیرون ممالک سے جاتا ہے، اور یہی اوورسیز جو ہیں یہ وہاں کے لوگوں کو جب ادھر ادھر بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ نکلتے ہیں، شادیوں پر بے دریغ پیسے کا خرچ کرتے ہیں، اچھے اچھے پرفیوم لے کر جاتے ہیں، تو ظاہر ہے لوگوں کا باقی کاموں کی طرف سے دھیان جو ہے وہ پلٹتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کل کو ادھر ہمارے ساتھ اسی گلی میں کھیل رہا تھا تو آج یہ بڑی بڑی پجارو اور لینڈ کروزر پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاس پیسے کی بہتات ہے، تو یقیناً تھوڑا سا فرق تو پڑتا ہے۔ تو اس لیے اوورسیز بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی تسکین کے لیے وہ اپنے آپ کو
یہ دکھانے کے لیے کہ ان کو پیسہ ہے، وہ اگر بھلائی کے کام بھی کریں تو یقیناً لوگوں کو پتہ چلے گا، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، ان کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو اوورسیز بھائیوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ پلیز آپ اپنے وسائل کا رخ جو ہے وہ تھوڑا دوسری طرف موڑ کر بھی دیکھیں۔ اگر آپ کو نقصان ہوا تو بے شک نہ کرنا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کاروبار کریں گے تو آپ کو کبھی بھی اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ ہمیں ناصر عباس تارڑ صاحب نے بھی جوائن کرنا تھا، لیکن ابھی تک شاید وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے جوائن نہیں کر سکے۔ ندیم اللہ راں بھائی، آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں یہ شادیوں کے حوالے سے اور کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیں گے جس سے اس تحریک میں تیزی آئے اور ہم زیادہ سے زیادہ بچیوں کی شادیاں کرنے میں کامیاب ہو جائیں؟ ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم میں پہلے بھی ایک دو دفعہ یہی کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ بالکل اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ شادیاں کر رہا ہے، فلاں بندہ یہ پیسہ دے رہا ہے تو وہ اپنی مشہوری کے لیے دے رہا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا تو یہی ہے، اپنا ذہن یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی راہ میں ہم جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، شادیاں کریں یا کوئی اجتماعی کام کوئی بھی کریں، ویلفیئر کا کوئی کام کریں، تو ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو باقی میں یہ کہوں گا کہ ناصر تارڑ صاحب نے جوائن نہیں کیا، اگر وہ جوائن کر لیتے تو کچھ مشاورت ہو جانی تھی ابھی بھی، لیکن چلو بعد میں ہو جائے گی۔ تو یہ جو شادیاں ہماری تقریباً بن جاتی ہیں منڈی باؤلدین کے 30 سے 35 بچیاں جو ہیں وہ ان کے ہو جاتی ہیں شادیاں، تو یہ اپنا مشاورت کر کے ہم انشاءاللہ اجتماعی شادیاں جو ہیں ان کا دیکھیں کہ کیا کرنا ہے۔ تو ہمارا میرے خیال میں یہ جو زیادہ ہے نا، ہمیں یہ جو سفید پوش لوگ ہیں ان کا بھی سوچنا چاہیے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تو گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹا کر بھی بتا لیتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام کرنے والا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل ان کے پاس وسائل نہیں ہے، سفید پوش آدمی جو ہے ان کے پاس وسائل نہیں ہے، ان کی بچیاں ان کی بہنیں وہ ہماری بچیاں اور ہماری بہنیں ہیں وہ بوڑھی ہو رہی ہیں، اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے اور وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ ہمیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور ان کا یہ ہے کہ اگر وہ ہم سامنے ان کو رکھ کر ان کو شادیاں کریں گے تو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کا کیا طریقہ کار کرنا چاہیے، کہ ان کو کچھ اس طرح کا پیکج دے دیں کہ زیادہ وہ سے زیادہ اس میں شامل کریں۔ جی آپ بالکل درست فرما شامل رہے ہیں کہ وہ سفید پوش طبقہ جو جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے عزت نفس جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، ان کو بھی اس پروجیکٹ میں ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے۔ میں تمام ناظرین کو ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ یہ جو تحریک ناصر عباس تارڑ صاحب کی سرپرستی میں ہم سب نے شروع کی ہے، غریب بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے، اس میں سبھی شریک ہوں۔ ایک بے شک آپ زیادہ نہیں کر سکتے تو ایک بچی کی شادی کے لیے 1,20,000 سے 1,50,000 روپیہ چاہیے۔ آپ وہ انفرادی طور پہ کر سکتے ہیں، اگر آپ اجتماعی طور پر کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے اس کے بارے میں معلومات لینا چاہیں، جہیز جہاں سے خریدنا ہے ان کا نمبرز لینا چاہیں، تو ہم آپ کو ہر قسم کی معاونت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہر ممکن کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے لوگ جو ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، اور وہ مستحقین جو مدد کے لیے دیکھ رہے ہیں ان کی ڈھونڈ کر مدد کریں اور اس کار خیر کا حصہ بنیں۔ ابھی تک ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً 30 بچیوں کی شادیوں کے اخراجات کے لیے کنفرمیشن آئی ہے، اور مجھے آپ منڈی باولدین کے جتنے بھی اوورسیز نوجوان ہیں، جتنے بھی مخیر حضرات ہیں، آپ پر فخر بھی ہے اور آپ سے توقعات بھی ہیں کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور جتنی بھی مستحق بچیاں ہیں ان کا فریضہ ادا کرنے میں آپ اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو اس نیک کام کے حصے دار بننے کی توفیق دے، ہمت دے، اور ناصر عباس تارڑ صاحب ان کا بھی شکریہ جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، یہ جو ویلفیئر کا پلیٹ فارم انہوں نے بنایا ہے، اس سے بڑھ چڑھ کر ہم لوگوں کو خدمات دے سکیں، ان کو سہولیات پہنچا سکیں۔ یقیناً یہی وہ کام ہے جو ہمارے آنے والی زندگی میں کام آئے گا۔ یہ دنیا تو ایک
ایک بس عارضی سی دنیا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب ہم نے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، تو ہم سبھی کو نیک اعمال کرنے کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ سنور سکے۔ تمام ناظرین کا، ندیم اللہ راں صاحب آپ کا خصوصی طور پر شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اس سلسلے میں جو پروگرامز کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ پیغام جو ہے وہ پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے تاکہ مستحق لوگوں کی مدد ہو سکے، برائی کی طرف جانے کی حوصلہ شکنی ہو سکے، اور حق کے جو کام ہیں، جو ثواب کے کام ہیں، جو معنی اور مذہبی فریضہ ہے، اس کو ادا کرنے میں سبھی اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ تمام دوستوں کا شکریہ، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔